اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، پچھلے جمعے کو میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی اور سورہ کہف کے پہلی ایک آیت سے لے کے 31 آیت تک ترجمہ کیا، جس میں اصحاب کہف کا ذکر بیان ہوا ہے صرف ترجمے کی حد تک۔ باقی تفسیر جو ہے بعد میں ٹائم نکال کے انشاءاللہ تفسیر کی بھی ایک ویڈیو بنے گی، جس سے آپ کو اصحاب کہف کا صحیح واقعے کے بارے میں معلومات ہو جائے۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ سورہ کہف پڑھا کریں، بلکہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کو پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات، مختلف واقعات ذکر کیے ہیں صرف انسانوں اور جنوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے سورہ کہف کی پچھلے جمعے کو تلاوت کی تھی۔ اس میں نے پہلی آیت سے لے کے 31 آیت تک تلاوت بھی کی تھی اور ترجمہ بھی۔ ابھی میں پہلی آیت سے 31 تک تلاوت کروں گا، اس کے بعد پوری سورت کی تلاوت کروں گا اور آگے جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو اس تلاوت کو سنیں۔ پہلی 30 آیات کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد 31 کی، اس کے بعد جو ہے دوسرا جو واقعہ ہے، پہلے صحابہ کہف کا واقعہ تو اب دوسرا جو واقعہ سامنے آئے گا وہ بھی آپ سن لیں گے، دیکھ لیں گے۔ وہ دو مسلمان کہہ لو یا دو انسانوں کا کہہ لو، امیر غریب کا، وہ ایک واقعہ ہے۔ وہ جب تفصیلی ترجمہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کے برابر، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فدعا ربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وإذ اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ فأووا الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضہم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا إليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاطوا بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين میرے بھائیوں، میں نے ابھی 32 آیت تک تلاوت کی ہے۔ پچھلا جو صحابہ کہف کا واقعہ تھا وہ میں نے 31 آیت تک ترجمے کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اب میں دوسرا مرحلہ سورہ کہف کا شروع کیا ہے ترجمے کے ساتھ۔ اس میں ایک واقعہ بیان کروں گا ترجمے کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہر جمعے جو ہے ایسے تلاوت بھی ہوگی مکمل سورہ کہف کی، کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ اسلامک انفارمیشن 396 کے نام سے میرا چینل ہے۔ اس کو آپ کھولیں، اس میں آپ سورہ کہف کا جہاں بھی میں نے ترجمے کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ترجمہ پیش کیا اس کو دیکھیں، پہلا مرحلہ، پھر یہ ابھی دوسرا مرحلہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت جگہ میں نے سورہ کہف کی تلاوت بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کوشش کرتا ہوں کہ دینی معلومات تمام انسانوں تک، مسلمانوں تک، جنات تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام دنیا کے بابا آدم علیہ السلام سے لے کے بلکہ بابا آدم سے پہلے اپنے بارے میں بھی بتایا، اپنی کائنات کے بارے میں بتایا، دنیا کب سے پیدا ہوئی، انسان کب سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کب انسانوں کو سوچا، جنات کب سے تھے،
فرشتوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، اپنی بڑائی کے بارے میں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی دنیا کے اندر ظالم بادشاہ، جابر بادشاہ، نیک بادشاہ جو دنیا میں پیدا ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست چیز بتائی ہے، حق حق ہے، سچ سچ ہے، کامیابی ہمیشہ حق کو اور سچ کو ہے۔ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، یہ کتنے بھی عروج پہ آ جائیں یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ان کی آخرت زیرو ہے، یہ مٹی ہے اور اس کی بڑی سزا ہے۔ جو حق پہ ہے ان کو وقتی تکلیفیں ہوگی، آزمائشیں ہوں گی، لیکن اس کی ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور آخرت والی کامیابی جس کو مل گئی وہ دنیا کا کامیاب ترین، چاہے وہ پوری دنیا ایک طرف اس کے پاس ہو، لیکن اگر وہ فیل ہو گیا تو جو دنیا اس کے لیے زیرو ہے۔ اگر وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وقت کی روٹی کھاتا ہے، تو وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، جن ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا، ہر انسان کا، ہر جن کا کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا، کوئی تو مقصد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ غور کریں، فکر کریں، اس کو بار بار اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دیں گے، عقل بھی دیں گے۔ تو میں ابھی آیت نمبر 32 کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور آپ ان لوگوں سے 2 شخصوں کا حال بیان کیجئے، ان 2 شخصوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے، اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی، اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے، اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی، اور ان دونوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا، سو ایک بار اپنے اس دوسرے ملاقاتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اور مجمع بھی میرا زبردست ہے، جمع پونجی مطلب زبردست ہے، اور وہ اپنے اوپر جرم کفر قائم کرتے ہوئے اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا میرا خیال نہیں کہ یہ باغ میری مدت حیات میں کبھی بھی برباد ہو۔ یہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولا ان رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آوے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو ضرور اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ اس سے اس کی ملاقاتی نے، جو کہ دیندار اور غریب تھا، دوسرے بندے نے جو غریب تھا لیکن دیندار تھا، جواب کے طور پر کہا کہ کیا تو اس ذات پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو اول مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تجھ کو صحیح و سالم آدمی بنایا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا۔ پھر نطفہ سے پیدا کیا تمہیں، ایک نطفہ سے، پھر تجھ کو صحیح سالم آدمی بنایا، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی میرا رب حقیقی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تھا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بدون خدا کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے، اور اس تیرے باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ باغ دفعتاً ایک صاف میدان ہو کر رہ جاوے، یہ اس سے اس کا پانی بالکل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جاوے، پھر تم اس کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ فَأَسْوَى رَبِّي أَنْ يَؤْتِيَانِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ من دون اللہ وما کان منتصرا۔ اور اس شخص کے سامان تمول کو آفت نے آ گھیرا، پھر اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ
ٹہنیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اپنی ٹینٹوں پر گرا پڑا تھا، اور کہنے لگا کہ کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا واضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ اور اس شخص کے سامان تمول کو آفت نے آ گھیرا، پھر اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹہنیوں پر گرا ہوا، اپنے ٹیٹوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کہ خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔ ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے، اسی کا ثواب سب سے اچھا اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسے ہی جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، بس اس کے ذریعے سے زمین کی نہایت خوب گنجان ہو گئی ہوں، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاوے کہ اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ویوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا۔ اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان پڑا ہے، اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو غور سے ترجمے کے ساتھ سنا کرو، پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کا نظام سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کے سب آپ کے رب کے روبرو برابر برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھو، آخر تم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم
یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال رکھ دیا جاوے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی۔ اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور جب کہ ملائکہ کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ جہالت میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، حکم کا انکار کیا۔ سو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ کسی کو خصوص گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست و باز بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے گا کہ جس کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو پکارو، پس وہ ان کو پکاریں گے سو وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ کھڑی کر دیں گے۔ اور اس دن مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے کوئی بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے یہ دو انسانوں کا واقعہ بھی سنایا، امیر غریب کا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات آیات پڑھ کے سنائیں، اس کا ترجمہ سنایا۔ اب آپ اس کو بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے گا۔ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سننے کی کوشش کرتا ہے، پڑھنا نہیں آتا تو سن تو سکتے ہو، سنو 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 سنو، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، چاہے جنات ہے چاہے مسلمان ہیں، سنو، غور سے سنو۔ وَلَقَدْ
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہدایت کے واسطے ہر قسم کی ضروری عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں نا، سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اردو میں اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو۔ اور اس پر بھی منکر آدمی جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر وغیرہ کی مغفرت مانگنے سے، اور کوئی امر مانے نہیں رہا بجز اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں وغیرہ کا معاملہ ان کو بھی پیش آئے گا، یا یہ کہ عذاب الہی اور رواں کے سامنے آ کھڑا ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور رسولوں کو تو ہم صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں، اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو بچلا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاوے، پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جاوے۔ ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈغٹ دے رکھی ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلاویں تو ایسی حالت میں ہرگز کبھی راہ پر نہ آویں۔ اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے، اور اگر ان سے ان کے اعمال پر داروگیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے، یعنی یوم قیامت، کہ اس سے اس طرف یعنی
پہلے کوئی پناہ کی جگہ کہیں پا سکتے، اور بستیاں جن کے قصے مشہور و مذکور ہیں، جب انہوں نے یعنی ان کے باشندوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی سنے، برے لوگوں کا انجام بھی دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ میں نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے پہلے جس نے ہدایت پالی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر لیا، اس کی حفاظت ہوگی، جس نے نہیں کیا ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان قرآن کی آیات کو، اب یہ جو دوسرا واقعہ میں نے ابھی بیان کیا ہے امیر غریب بھائی کا، تو اس کو بھی غور سے بار بار پڑھیں، تشریح سے پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بہت پیاری تشریح ہے۔ جب بھی آپ ان واقعات کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو صحیح صحیح اللہ تعالیٰ کے احکامات، دین کے احکامات سمجھ میں آئیں گے، عمل کی توفیق ملے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کو غور کریں، توجہ کریں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد جو واقعہ شروع ہونے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ریکویسٹ کی کہ یا اللہ مجھے علم ندنی، غیب کا علم جاننے کے بارے میں علم چاہیے، علم جاننا چاہتا ہوں، غیب کا علم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسے ایسے فلاں جگہ جائیں، وہاں ایک شخص آپ کو ملے گا، اس سے راہبری حاصل کریں، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو غلام تھے دونوں سفر پہ نکلے، راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں بھول چک بھی ہوئی، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی، پھر اس کے بعد انہوں نے دریا کراس کیا، پھر اس کے بعد 2-3 ان کے ساتھ مسائل ہوئے۔ تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ نیکسٹ ٹائم میں سورہ کہف کی جب تلاوت کروں گا تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی ترجمے کے ساتھ سناؤں گا۔ باقی تفسیر جاننے کے لیے آپ قرآن مجید، وہ والا قرآن مجید لیں جس میں تفسیر ابن کثیر ہو، یا مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی کچھ قرآن مجید جو ہے لکھے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا اور تفسیر بھی کی ہے، اس میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ باقی جب آپ سمجھیں گے، سنیں گے، تو پھر آپ چیٹ جی پی ٹی ہے یا اور گوگل ہے، یا اس کے اندر ہمارے علماء کرام نے، مفتی صاحبان نے قرآن پورے قرآن مجید تفسیر ترجمہ محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام 1 کے نام سے بھی ایک اپلیکیشن ہے، اسلام 360 کے نام سے ہے۔ ان کو جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دیں گے۔ اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات کو بندہ جب بار بار پڑھتا ہے نا، تو پھر اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اس کو اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ شیطان تو، ابھی میں بتاؤں گا، شیطان تو آپ کو ایسے کہے گا کر لے گناہ، معافی ہو جائے گی، بہت زندگی پڑی ہے، کل معافی مانگ لیں گے، پرسوں مانگ لیں گے، یہ نیکی کریں گے تو معافی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، لیکن جس بندے نے اس کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سمجھے ہوگا، تو وہ پھر ہر گناہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا، ہر ظلم کرنے سے، ہر برائی کرنے سے، دھوکہ کرنے سے، فراڈ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، حرام کھانے سے وہ 10 دفعہ سوچے گا، اور دوسروں کو مشورہ بھی دے گا کہ بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے تمام، اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے منع کیا ہے، ان سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ پھر بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی معافی مانگو۔ تو میرے بھائیوں،
میں نے یہ واقعہ یہاں یہ آیت نمبر 59 آیت نمبر 32 سے لے کے 59 تک پڑھا ترجمے کے ساتھ. اب آگے جو ہے وہ میں ایسے ہی تلاوت کروں گا. اللہ تعالیٰ جو میرے عربی حضرات ہیں، عربی بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس کو سنیں، ان کی زبان میں وہ سمجھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بہت نوازا ہے. وہ چاہیں تو دین کا کام جتنا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے. تو میں ابھی آگے تلاوت کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ آوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهم قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال استعجلوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقاها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا. خاص کر کے میرے مسلمان بھائی جو عربی زبان جانتے ہیں وہ اس کو بار بار سنیں، ان کو یہ میسیج سمجھ بھی آئے گا اور وہ تمام انسانوں تک بڑی آسانی سے یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ. حتی اذا لقی غلام فقتلہ قال اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بھی سنایا ہے جس نے پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت کی. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا ان مکننا لہ فی الارض وآتینہ من کل شیء سببا فأتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حامئۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ويعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا
ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فلنجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا۔ یہاں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہوا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن ان کو بھی کھول دیا جائے گا، ان کا بھی ذکر ہے۔ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینہم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا قال هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا واعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسانوں کو بتلا رہے ہیں، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ آخری 10 آیتوں کو میں 12 آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں، 10 آیتوں کا 101 سے لے کے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کا انجام بتایا اور جو نیک کام کریں اس کا بھی بتایا اور اپنی بڑائی کے بارے میں بھی ذکر کیا، تو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے، سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز یعنی معبود حاجت روا قرار دیں؟ ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی، اور وہ بوجہ جہل کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس کے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے کہ سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالے گا اور نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے
اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جاوے اور وہ باتیں احاطے میں نہ آئیں، اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر لے آئیں۔ مدد کے لیے ہم لے آئیں، اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے، میں نے سورہ کہف کی تلاوت بھی کی اور کچھ آیتوں کا ترجمہ بھی کیا۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی یا جنات اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بار 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 سنیں، سمجھیں۔ جو ان پڑھ ہیں وہ سنیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھیں بھی، اس پہ عمل بھی کریں، اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچائیں۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اگر اچھی کیا یہ اچھی لگے گی اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اس سے یہ ہے کہ کسی نہ کسی انسان تک پہنچے گی۔ اگر کسی انسان کو، جن کو، مسلمان کو پکی پکی ہدایت مل گئی تو ہمارا بھی اجر و ثواب اس میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس جو ہے ارادے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ سنائیں گے، جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ابھی پہلا واقعہ ہم نے اصحاب کہف کا بتایا، دوسرا واقعہ ہم نے دو امیر غریب انسانوں کہہ لو، مسلمانوں کا واقعہ سنایا، دو بھائیوں کا کہہ لو۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ ہم انشاءاللہ یہ سنائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین ثم آمین۔